عورت کی فطرت بیان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام عورت کی فطرت بیان کر. فطرت اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو بدلنا چاہو تو نہ بدل سکو. پیدائشی خصلت، جو پیدائشی بات ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے ہیں. فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پیدا کی گئی ہے پسلی سے. یا تو حقیقت مراد ہے، جیسا کہ بعض محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی کا تھوڑا سا حصہ لیا اور عورت کی خمیر میں ملایا گیا. یا پھر ایک مثال ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے ہیں کہ جیسے پسلی تیری ہوتی ہے اسی طرح عورت میں بھی تیرا بنے. تو یا تو حقیقت ہے یا ایک مثال ہے. آگے فرماتے ہیں پھر پسلی بھی کون سی؟ فرمایا وَإِنَّ عَارَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اوپر کی، اور اوپر کی پسلی ساری پسلیوں میں زیادہ تیری ہے. نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں بہت تیرا پن ہے. اب فرمایا کہ اگر تو چلے گا تو قیمہ ہو، پسلی کو سیدھی کرنے کے لیے، تو پسلی سیدھی نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے. فرمایا عورت کو اگر تو سیدھی کرنے چلے گا کہ تیری ہر بات مان لے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سیدھی ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، البتہ ٹوٹ جائے گی. پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ٹوٹنے کا کیا مطلب؟ فرمایا طلاق ہو جائے گی. اور اگر تو نے اس کو اسی حالت میں رکھا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَارَج، برابر تیری رہے گی. البتہ فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے باب میں حضور نے فرمایا خیر خواہی کا معاملہ کرو. عورت کی ایک دوسری فطرت جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا اور بخاری اور مسلم نے اسے نقل فرمایا. آقا فرماتے ہیں لو احسنت احداہن الدہر، اگر پوری زندگی تو احسان کرے، پھر ایک مرتبہ اگر تیری طرف سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، منع کر دیا یا مجبوری سے نہ کہنا پڑا، تو فوراً کہے گی ما رأیت خیرا قط، میں نے پوری زندگی میں آپ کی طرف سے خیر دیکھی ہی کہاں ہے. صرف اتنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ احسان فراموشی کا حال یہ ہوگا کہ یوں کہے گی زندگی میں آپ سے میری تعریف سننے کی میں محتاج ہوں، کبھی آپ نے میری تعریف کی نہیں. اللہ کے نبی نے عورت کی فطرت بیان اس لیے فرمائی کہ عورت کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، مردوں کو یہ بتانا ہے کہ جو اس کی فطرت ہے اس فطرت کو تو تم بدل نہیں سکتے، تمہیں تو اپنا کام وسعت ظرفی کے ساتھ اس سے لینا ہے. اس لیے کہ جہاں پر تم اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہو وہیں پر وہ تمہارے سکون اور تسکین کا ذریعہ بھی تو بن رہی ہے. اسی کی بنیاد پر تمہارا گھر آباد ہے، اسی کی بنیاد پر تمہیں سکون مل رہا ہے، اسی کی بنیاد پر برائیوں سے بچ رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پھول جیسی اولاد مل رہی ہے. فرمایا اس کی فطرت کو دیکھ کر اس کے ساتھ غلط معاملہ نہ کرنا. اصل اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ مردوں کو اتنی عظیم تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو حقیقت حال یہ ہے کہ کبھی آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کس طرح حقوق ادا کرے. جیسے اگلی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن زمعہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے، بہت لمبا خطبہ ہے اور یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. اور اس میں خطبہ دیتے دیتے اللہ کے نبی نے مختلف باتیں ذکر فرمائی. اس میں خطبے کے درمیان ایک بات آئی وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي يَعْقَرُهَا. اللہ کے حبیب خطبہ دیتے دیتے مثال لائے. کس کی مثال؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مثال. پھر جس نے اس کو کاٹ دیا تھا، جس نے اس کو مار دیا تھا، اس کا بھی تذکرہ اللہ کے حبیب نے فرمایا. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِذِ انبعث أشقاها،
اس کو مارنے والا وہ اس قوم کا سخت ترین آدمی تھا جو دل کا بڑا سخت تھا. انبعث لها رجل عزیز عارم، فرمایا سخت مزاج، بد خو، بد چلن، اس طرح کا آدمی فی رہتی ہی صالح علیہ السلام کی قوم میں تھا. اسی نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا. آگے اللہ کے حبیب خطبے میں چونکہ بہت ساری باتیں ذکر فرمائے، بات کرتے کرتے ثم ذکر النساء، عورتوں کا بیان آیا تو اللہ کے حبیب نے عورتوں کے باب میں مردوں کو ایک عجیب بات بیان، فوعظ فیہن فقال یعمد احدکم فیجلد امرأته جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ. فرمایا بے حیا اور بے شرم تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے غلام کو مارتے ہو، نوکروں کو مارتے ہو. یجلد العبد، جیسے غلام کو مارتے ہیں ویسے بیویوں کو مارتے ہیں. فلعلہ یضاجعها من آخر یومہ، بے حیا اور بے شرم تو صبح کو مار رہا ہے اور شام کو اس کی گود میں لیٹنے والا ہے، اس وقت تیرے دل میں حیا نہیں آئے گی. تو کیسا بے غیرت ہے، تو کیسا بے شرم ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس مسئلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ جس سے تمہیں تسکین مل رہی ہے، جس سے تمہیں سکون مل رہا ہے، اس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو. پھر آگے اسی درمیان ری خارج ہو گئی مجمع میں کسی سے تو کچھ صحابہ ہنس پڑے. اللہ کے حبیب نے پھر اس پر ارشاد فرمایا ثم وعظهم فی ضحکہم، ہنسنے کے بعد میں ارشاد فرمایا من الزرطۃ، یعنی ری کے خروج کی بنیاد پر جو ہنس پڑے تھے اس پر فرمایا لما یضحک احدکم مما یفعل، کیوں ہنستے ہو اس مسئلے پر جس بیماری میں سارے لوگ مبتلا ہیں. یہ اگر کسی ایک کے لیے ہوتا تو عجوبہ ہوتا، جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں اس پر ہنسنے کی ضرورت کیا ہے. یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے اندر بہت ساری نصیحتیں فرمائی. بہرحال آج کے سبق میں اور بھی روایات ہیں لیکن انشاءاللہ آئندہ اس کو پڑھا جائے گا. ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، خیر خواہی کے معاملات کریں. صرف جو ہیں اس کے چند مسائل کی بنیاد پر اس طرح کے روب گاتھنا یا اس کے ساتھ ظلم کے انداز سے پیش آنا اور کبھی ہنستے ہوئے چہرے سے نہ ملنا، جبکہ دوست و احباب سے خوب ہنسی مذاق کی زندگی گزار رہا ہے اور بیوی زندگی بھر اس کی خوشیوں کی محتاج ہے، اس کی ہنسی کی محتاج ہے. یہ بہت غلط طریق ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشیوں سے بھری ہوئی تھی. اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.